الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز دنیا سے لے کر قیامت تک حق اور باطل کی جنگ رہے گی، جاری رہے گی، اور دنیا دو حصوں میں تقسیم ہوتی رہے گی، ایک حق کی طرف اور دوسری باطل کی طرف۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبیست۔ تو یہ حق و باطل کی جنگ ہمیشہ چلتی رہے گی، اور احادیث کی روشنی میں بتایا گیا کہ آخری وقت میں ایسا ہوگا کہ ایک دجالی دور آئے گا، اور بلکہ دجال خود ظاہر ہوگا، اور وہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ دنیا میں انسانی تاریخ کے شروع ہونے سے لے کر آج تک اتنا بڑا فتنہ نہیں ہوگا جتنا کہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج ہم اس دجالی دور سے گزر رہے ہیں اور دجالی دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ میں ہمیشہ دل ہی دل میں یہ تمنا اور یہ دعا رکھتا تھا کہ میں یہ دور میں داخل نہ ہوں، کیونکہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کہ نہ جانے ہم کس طرح سے پھسل جائیں اور ہماری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے۔ لیکن بہرحال ہم داخل ہو گئے ہیں، چاہے نہ چاہے، بس اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہم کو محفوظ رکھے۔ آج حق اور باطل بالکل آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ایک وہ دور تھا آج سے 20-25 سال پہلے بھی، جب کہ کیپٹلزم اور کمیونزم آمنے سامنے تھے، لیکن جب سے کمیونزم کا زوال ہو گیا ہے، اب اسلام اور غیر اسلام یہ دونوں آمنے سامنے ہیں، اور باطل پرست قوتیں نہ صرف مسلمانوں اور اسلام کو نظریاتی طور پر مٹانا چاہتی ہیں، ان کے دلوں سے ایمان اور اسلام کھروچ کر نعوذ باللہ نکالنا چاہتی ہیں، بلکہ ان کے مادی وجود کو بھی مٹانا چاہتی ہیں۔ اس وقت پوری دنیا دو حصوں میں بٹ گئی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور مغربی طاقتیں ہیں جن کی نکیل اسرائیل کے ہاتھوں میں ہیں، اور دوسری طرف مشرقی ممالک ہیں، چائنا ہے اور رشیا ہے اور فلاں فلاں۔ تو اس طرح سے، اور مسلمان ممالک کے اندر بھی ایک طرف جو ایسے ممالک ہیں جو 57 ممالک ہونے کے باوجود بھی ان کی کوئی سے نہیں ہے، ان کی کوئی آواز نہیں ہے، ان کا کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کی زندگی کی علامت بھی باقی نہیں ان کے اندر۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس وقت باطل اور حق کو آمنے سامنے کر چکا ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو حق پسندوں کے ساتھ اٹھائے اور ہم کو حق پسندوں کے ساتھ قیامت میں ہمارا حشر فرمائے۔ آج امریکہ اور اس کے حواری جو ہیں، اس کے جو مغربی طاقتیں اور مغربی ممالک ہیں، جس میں جرمنی، فرانس، انگلینڈ وغیرہ شامل ہیں، یہ تمام لوگ اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہے ہیں۔ جیسا کہ مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے کہا تھا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا جب کہ کمیونزم ماسکو میں اور کیپٹلزم واشنگٹن میں اپنی بقا کی آخری جنگ لڑے گا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماسکو کے اندر سے کمیونزم چلا گیا، لیکن اب آخری دور چل رہا ہے جس میں باطل پرست قوتیں مسلمانوں اور اسلام کو نیست و نابود کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہی ہیں۔ شاید آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے اسلام کی خصوصیت کو ختم کرنے کے لیے کئی طرح کی چالیں چل رہا ہے۔ مغربی ممالک کے کاندھوں پر بندوق رکھ کر وہ چلا رہا ہے، اور کئی قسم کی سازشیں اس وقت دنیا میں ہو رہی ہیں۔ ایک سازش آپ نے سنی ہوگی جس کا نام رکھا گیا، جس کا عنوان رکھا گیا ابراہیم اکارڈ۔ اور اسرائیل نے اور مغربی طاقتوں نے اس فتنے کو جنم دیا، اور یہ بتایا مسلم ممالک کو اپنے فولڈ میں لینے کے لیے بتایا کہ دیکھیے، یہ جو توحید کے ماننے والے مذاہب ہیں، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، اسلام ہو، یہ تمام لوگ ایک خدا کو مانتے ہیں، اور یہ ابراہیمی فلسفے سے نکلنے والی، یعنی اس منبع سے نکلنے والے چشمے ہیں اسلام اور یہودیت اور نصرانیت۔ تو کیوں نہ ہم ابراہیمی اکارڈ کے نام پر تمام اپنے جھگڑے ختم کر دیں، اور ایک دوسرے سے باہم مل کر کس طرح سے اپنی ایسی باہمی قوت بنائیں، باہمی طور پر ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کو تسلیم کریں، اور ممالک سب مل کر ایک دوسرے کو قبول کریں۔ اس طرح سے ایک سازش شروع ہو گئی تھی، جس کے بہت سے مسلم ممالک نے اس کو قبول کر لیا تھا، سوائے چند ایک ممالک کے جس میں پاکستان، سعودی عرب وغیرہ شامل ہیں۔
اور یہ اپنے آخری مرحلے میں تھا. شاید سعودی عرب اس کو قبول بھی کرنے والا تھا، لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ مجاہدین فلسطین کی طرف سے جو طوفان الاقصیٰ کا اقدام کیا گیا، تو یہ جو سازش تھی وہ پوری طور سے اس وقت تو ناکام ہو گئی ہے، اور یہ سازش پس پش چلی گئی ہے. ورنہ خدا نخواستہ یہ ہو سکتا تھا کہ ابراہیم اکارڈ کے نام پر مسلمانوں کو دھوکہ دے کر اسلام کی انفرادیت اور اسلام کی جو حقانیت ہے، اسلام کی جو سپرمیسی ہے، اسلام کی جو اپنی پہچان ہے، اس کو مٹانے کی ایک سازش رچی گئی تھی، اور اس کے ذریعے سے اسلام کے ماننے والوں کو ایک اپنی انفرادیت اور اپنی علیحدہ پہچان کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی تھی. الحمدللہ فلسطینی مجاہدین کے اس اقدام کی وجہ سے نہ صرف یہ سعودی عرب بھی اور دنیا کی تمام ممالک بھی اس وقت اس سازش سے بچ گئے ہیں، بلکہ نہ صرف مسلمان ممالک بلکہ کئی غیر مسلم ممالک بھی اس وقت اسرائیل کی اس سازشانہ ذہنیت کو اور اس کی سفاکیت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس سے دور ہو رہے ہیں. یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس نے باطل پرست قوتوں کو بالکل برہنہ کر دیا ہے، اور دنیا اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ کس طرح سے باطل پرست قوتیں نہتے انسانوں کو کس طرح سے سفاکیت کے ساتھ ختم کر رہی ہیں. تو یہ جو نفرت باطل پرست قوتوں کی دنیا کے انسانوں کے دلوں میں جاگی ہے، اس پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسا گھٹاٹوپ اندھیرا اس وقت چھایا ہوا ہے، لیکن ایک امید کی کرن، بلکہ صبح کی پہلی کرن ہم کو نظر آ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اسلام کی طرف متوجہ ہوں گے، اور اس ظلم و زیادتی اور سفاکیت کے کوک سے ایک ایسی انصاف پسند تحریک جنم لے گی جو اسلام کو اپنے حقیقی روپ میں دیکھے گی اور اس کو قبول کرنے کی طرف آگے بڑھے گی. اور اسی لیے میں نے کہا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ جب باطل و حق آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو حق کا غلبہ ہوتا ہے، حق ہی جیتتا ہے، سچائی ہی جیتتی ہے. ان الباطل کان زہوقا، کیونکہ باطل جو ہے وہ مٹنے ہی کے لیے ہے دنیا میں، کبھی اس کو استقرار اور اس کو قرار نصیب نہیں ہو سکتا. دنیا میں جب کبھی ظلم اور زیادتی ایک طرف ہو اور اچھائی اور سچائی ایک طرف ہو، تو ہمیشہ اچھائی اور سچائی ہی جیتتی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وقت لگے، لیکن بہرحال ہمیں امید کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے، اور اسلام کے دامن سے چمٹے رہنے چاہیے. اپنی نوجوان نسل کو، اپنی آنے والی نسلوں کو اسلام کی تعلیمات سے ہم ان کو بالکل سنوارنا چاہیے، تاکہ وہ اس دجالی دور کے اندر اپنا ایمان خدا نخواستہ نہ کھو دیں. ہمیں اپنے نبی، اپنے صحابہ اور اپنے اسلامی تاریخ اور اسلامی تعلیمات سے سنوارنا چاہیے ہماری نوجوان نسل کو، اور اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم کو حق پرستوں کے ساتھ رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.